لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق اللہ العظیم. جس نے سکانے زمین کو عشق کا پرچم دیا، جس نے سکانے زمین کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کے دشت میں پھر گلستہ وہ کون تھا؟ جس نے کلیوں کو عطا کی آفتاب زندگی، جس نے کلیوں کو عطا کی آفتاب زندگی، بجلیوں کی زد پہ تھا جو باغبا وہ کون تھا؟ پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، ایسا پھر شیریں سخن شیریں زباں وہ کون تھا؟ میرے موقر اساتذہ کرام اور انجمن اصلاح البیان کے شگفتہ پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبہ اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروہ بھی ہے. ہاں، آج میں اس محسن اعظم کی داستان دل خراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا. حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیر و تار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا، غرضے کے انسان وحشی و درندہ بن چکا تھا، اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا. چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالمی بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی. ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی بابرکت ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا، مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت و بربریت کی ماری کی دنیا، انسانیت و شرافت کی قاتل دنیا، یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی؟ چنانچہ یہ چرخ نیلی خام اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اس جہان رنگ و بو میں چل وگر ہوا، اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کی آندھیاں چلنے لگی، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے، صلابت و سنگدلی کی انتہا ہو گئی، ستم کوشی اور احسان فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم ہوا، یعنی لوگ اپنے محسن و مسیحا کی
دل آزاری و ایزا رسانی میں مشغول ہو گئے، ان پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی یورش کرنے لگے، ان کے پاکیزہ اوصاف و جذبات کو اپنی تخریبی ذہنیت کا شکار بنانا چاہا۔ ایک طرف تنہا آپ کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف سارے شیطانی چہرے تو طاغوتی لشکر، یہ بدباطن کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ہمہ دم ان کی یہی کوشش اور خواہش رہتی کہ آپ کو کس کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور کس کس طرح پریشان کیا جائے۔ حضرات، کہ تاریخ انسانی کے عجیب ستم ظریفی نہیں ہے، کہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے، کہ شرافت و صداقت کا قتل عام نہیں ہے، کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو کھلاتی رہی، لوگ اس کی پشت پر اونٹ کے اوجھ رکھتے رہے، وہ ذات گرامی جو لوگوں کو ظلم و جور سے نجات دلانے کے لیے پریشان رہی، لوگ اسے قتل و غارت گری کے بازار میں گرم کرتی رہی، وہ ذات گرامی جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا، انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی۔ حد ہو گئی انسانیت کی، خساست و ذلت کی، احسان فراموشی کی، اور لاکھوں درود و سلام اس وقت اعظم پر جس سب کو سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعا کرتا رہا، سلگتا رہا، تڑپتا رہا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے آنا کو، دستور دیا، منشور دیا کہ راہ کے موڑ دیے۔